لیکن ہم معید یوسف صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جناب جو سی بی ایم ہوئے حکومت کی طرف سے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دو خبریں یہ بھی آئیں کہ تعطل کا شکار ہو گئے. پھر یہ خبر آئی کہ جناب 100 لوگوں کو آپ نے جو بڑے جرائم میں ملوث نہیں تھے رہا کر دیے. تو ان سی بی ایمز کے نتیجے میں اب کہاں پہنچا ہے معاملہ؟ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں لا کے بعد میں گفتگو کی جائے، آپ کی ان پٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی شکریہ ارشاد صاحب. دیکھیں پہلے تو میرا خیال ہے تھوڑا پری میچور ہو گیا، بہت زیادہ گفتگو ہو گئی، بہت سی کیا سرائی بھی شروع ہو گئی اس پہ. یہ بھی خبریں آ گئیں جی 100 بندے چھوڑ دیے. ایسی کوئی بات دیکھیں، ابھی تو ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست یہ دیکھنا چاہتی ہے، ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ طاقت کے استعمال کے بغیر کسی بھی قسم کی تھریٹ ریاست کو جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کے سٹیزنز کا، آپ کے شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اب ہندوستان، این ڈی ایس، یہ سارے مل کے پاکستان کو انڈرمائن کر رہے تھے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو پاکستان کے خلاف دہشت گرد تنظیمیں لڑ رہی تھیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. اب وہ سپورٹ بیس ختم ہو گئی. پھر وہاں ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایک دفعہ کے لیے ختم ہوں. تو ہم نے کہا جی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، بتائیں. ہماری شرائط واضح، آئین ہے پاکستان کا، قانون ہے پاکستان کا، کوئی یہاں پہ دہشت گردی دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ اپنے اسلحہ لے کے پھرنے وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے لیے ایک جنگ بندی ہوئی. کیا مطلب کہ 30 دن ملے دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کس طرف جانا ہے. تو وہ جنگ بندی کے دوران کوئی رستہ نکلے گا، آگے بات چلے گی، کو خد و خال سمجھ آئیں گے. تو بالکل باین تو ہونا ہے. یہ صرف پارلیمان کیا، اس میں قبائل ہیں، اس میں وہ جن کے ڈائریکٹ لاسز ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، انڈائریکٹ لاس تو خیر پورے پاکستان کا ہوا ہے. ویسے پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور بہت سے اور دیگر پارلیمنٹ کے ممبران کو بریفنگ جو ملی ہے ابھی بالکل حال ہی میں، وہ آپ کو معلوم ہے. سو کانفیڈنس میں تو لیا گیا ہے. لیکن ابھی کہ یہ ہو گیا، ابھی تو بالکل ایک شروعات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بات کس طرف جا سکتی. نہیں، یہ 100 لوگ نہیں چھوڑے گئے؟ نہیں، وہ اخباری خبریں تھیں جی. ریاست نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. کوئی کہیں یہ بات ہم نے کہاں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کدھر سے تصدیق ہوئی ہے اس چیز کی؟ اچھا، یعنی تصدیق نہیں ہوئی اور یہ خبریں تھیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تردید کر رہے ہیں آپ؟ تردید کر رہے ہیں کہ کسی سطح پہ نہیں. بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں. جنگ بندی جو ان کی طرف سے ہوئی، چیزیں جو ہے نا اسی وجہ سے، موئی صاحب ان کی طرف سے جنگ بندی ہوئی، جواباً آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا؟ نہیں جی، جو مطلب جو دہشت گردی کر رہا ہے اسی نے روکنا ہے نا. میں تو کچھ کر نہیں رہا. میں تو اپنے آپ کو بیسکلی اس نئی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی رستے سے بھٹک بھی گئے تو ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور لا کیا طریقہ ہے کہ مجھے طاقت کا استعمال بھی نہ کروں، اپنے شہری بھی محفوظ ہوں. اس کو ٹیسٹنگ دا واٹرز والا معاملہ ہے. باقی اس پہ بہت سی بات ہے، کبھی ریلیز کی، کبھی کچھ. اگر میں ہاں کر دوں تو بات پکی ہو گئی، نہ کر دوں تو تردید ہو گئی. سو لیٹس ناٹ گیٹ دیر. ابھی اس پروسیس کو دیکھتے ہیں، چلتا بھی ہے، کب جائے گا، کہاں جائے گا. اسی لیے یہ جب کیسے آرائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایوری بڈی پلز بیک کہ جی بات نہیں کرنی چاہیے، پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. So we have to be a bit careful. ابھی دیکھیں ریاست کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ پبلکلی استعمال ہوتے ہیں، کئی دفعہ پرائیویٹلی ہوتے ہیں، کئی دفعہ نئی ٹول استعمال کرتی ریاست، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، آپ نے فلاں کر دیا، بندے چھوڑ دیے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. یہ سوالات معید صاحب اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ماضی میں سوات کا معاہدہ ہوا، اسرار کا معاہدہ ہوا، شکئی کا معاہدہ ہوا. ہمارا تجربہ جو سیاست دانوں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا، حکومت کا ہے کہ وہ تجربہ ناکام ہوا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو معاہدے کیے ان پر کسی پر عمل درآمد دوسری طرف سے نہیں ہوا. تو اب تحریک طالبان افغانستان یقین دہانی کرا رہے ہیں یا حکومت افغانستان کے جی کوئی اگر معاہدہ ہوتا ہے یا بات آگے بڑھتی ہے تو عمل درآمد بھی ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ کامیاب رہی ہے، اس طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ماضی میں ہوئے بالکل ٹھیک ہے، ان کے خلاف ورزی ہوئی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ گارنٹی تو خیر کیا گارنٹی
تو پروسیس میں ہی ہوتی ہے نا. آگے جا کے دیکھتے ہیں اگر کوئی اپنے پوزیشن پہ کھڑا ہے, تبدیل ہوئی ہے, تو پھر ریاست حرکت میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ایک کنسسٹنٹ فریم رہا ہے کہ ہر بندے کو ہلاک کر کے آپ جنگ نہیں ختم کرتے, لڑائی ختم نہیں کرتے. ہم امریکہ کو بھی یہ کہتے تھے. تو یہاں بالکل بات چیت ہوئی, بالکل خلاف ورزی ہوئی. وہ ایک فرق کانٹیکس تھا. ابھی ہم نے اس سے سیکھ لیا کہ کئی دفعہ شاید ہم نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا ہو اور وہ بیک فائر ہوا ہو, تو اب اتنا ٹرسٹ شاید نہ کرے ریاست. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کبھی وہ رستہ ڈھونڈیں گے نہیں جس سے بغیر طاقت کے مکمل استعمال کے کوئی معاملہ حل ہو جائے. ورنہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں کسی سے بات نہیں ہونی چاہیے, ٹو دا لاسٹ مین یو کیپ فائٹنگ, اور جب سارے علاقوں پھر ریاست کہے جی اب میں نے کر لیا کام. سو وہ تو لاجیکل نہیں ہے, کیونکہ موسٹ کانفلکٹس اینڈ ود ڈائلاگ. ہاں, بائی این کے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوکل کلچر میں, پختونخوا میں کہہ دوں جی بس ختم ہو گیا معاملہ تو ختم ہو جائے گا؟ نہیں. وہاں قبائل ہیں, وہاں اے پی ایس کے والدین ہیں, اور اتنے پاکستانی, ہزاروں پاکستانیوں کے لاسز ہیں. تو بائی این تو کریٹ ہوگا, لیکن جب وہاں بات پہنچے گی تو کریں گے نا. ابھی میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں آپ کے لیے, بیکاز وی جسٹ ڈونٹ نو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور معاملہ. ابھی نندن کو ویر چکرا ایوارڈ دیا گیا ہے, خیالی کامیابی, جعلی کامیابی پہ یہ نوازا گیا ہے. لیکن جو سیریس کنسرن ہے کہ یہ ایوارڈ دینے سے جو ڈپلومیٹک میسج ہے بھارت یا مودی سرکار دنیا کو کیا دینا چاہ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں مطلب دنیا بے وقوف نہیں ہے. دنیا کے پاس ایویڈنس ہے. F-16 مطلب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. بیسکلی اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے دنیا میں, تو سو نوبڈی ول ٹیک دس سیریسلی. ایکچولی جو زیادہ سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کیریکٹر آف دی کرنٹ گورنمنٹ اور اسٹیٹ آف انڈیا بتاتا ہے کہ آپ اپنی 1.5 بلین عوام کو, یا لگ بھگ 1.5 بلین جتنے بھی وہاں اب پاپولیشن ہے, آپ نے یہ آرٹ پرفیکٹ کر لیا ایز دا گورنمنٹ کہ آپ مکمل سرے سے جھوٹ بولیں گے, من گھڑت بات کریں گے, اس پہ ایک ڈھونگ رچائیں گے, اور آپ کو وہاں پہ سپورٹ مل جائے گی. ابھی الیکشن آگے آ رہے ہیں تو یہ کام شروع ہو گئے. ابھی الیکشن ختم ہوں گے تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ از مائنڈ باگلنگ کہ کس طرح ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ, اور فیشزم کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ مطلب ہے کہ براڈ ڈے لائٹ میں ایک سفید جھوٹ, اس کے اوپر ایک چیز بلڈ کر کے, اور آپ کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو اپوز نہیں کر رہے, کریٹیسائز نہیں کر رہے, چیلنج نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر کیا تو پتہ نہیں صبح زندہ بھی ملیں گے کہ نہیں. تو دیکھیں, ایک طرف تو میں کہہ سکتا ہوں جی وہ ٹھیک ہے دشمن ملک ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اٹس ویری انفارچونیٹ. آخر وہاں بھی تو انسان ہیں, ان کے ساتھ کیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. اور پاکستان کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں انفارچونیٹ کہ خطے میں اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے, فیشزم ہوگا, تو ہر کوئی اس سے افیکٹ ہوگا. بٹ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں. وہی صاحب میرے خیال افغانستان کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کے یہاں پاکستان میں ایک کانفرنس بھی ہوئی. اب یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ بھی, 2 سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر وہاں کیا کر رہے ہیں, پاکستان کیا کر رہا ہے. ہم نے انڈیا سے گندم منگوانے کی اجازت دے دی, ہم نے اپنے طور پر بہت کچھ کیا. ایک تو خوراک کے حوالے سے اور طبی سہولتوں کے حوالے سے پاکستان کیا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم چین, روس اور سارے ہمسائے جو ہیں وہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یورپ کی طرف دیکھیں گے, وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھیں گے, یا یہ ہمسایہ ممالک مل جل کے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ 2 سوال ہیں میرے. پہلا تو جی دیکھیے, جو کچھ ہم اپنے محدود وسائل میں رہ کے کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. 5 بلین کا پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا. بہت سی پرائیویٹ ڈونیشن فنڈز کے ذریعے, فاؤنڈیشنز کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی جتنا الحمدللہ ہم سخی قوم ہیں, اس طرح کے کرائسس میں شاید ہی کوئی ہو, تو وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق جن کو دی ہے اس طرح کوشش کی جا رہی ہے. پھر ہم نے اتنی زیادہ ٹریڈ پہ ان کو کنسیشنز دے دی, ان کی ایکسپورٹس پہ سیلز ٹیکس ختم کر دیے, ٹیرف کم کر دیے, کیونکہ وہاں حالات ایسے ہیں. اس کے بعد ہندوستان, آپ جانتے ہیں ہمارا تعلق کیا ہے, لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی, وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ بھی کی,
اور وہ جو ون ٹائم کے لیے جو پرمیشن دی ہے ان کی گندم جانے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی ہم ان کی جب ڈیلیگیشنز آئیں, ابھی ان کے ہیلتھ منسٹر آج اسلام آباد پہنچے ہیں, ایجوکیشن آ رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. لیکن جو دوسری بات ہے نا آپ کی وہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ پاکستان اکیلا تو کتنا کر سکتا ہے یا کوئی بھی ملک, یہ تمام خطہ جو ہے یہ مجبور ہے امریکہ کی طرف دیکھنے پہ. اور یہ تکنیکی ایک معاملہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. امریکہ میں ایک اوفیک ریگولیشن ہوتی ہے یہ فائنینس کی, اس میں جب سینکشنز لگتی ہیں تو بینکس آپریٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک ایگزیمپشن دے دی کہ آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے سکتے ہیں, انسانی ناطہ ہمدردی پہ جو چیز آپ نے پہنچانی ہے وہ جا سکتی ہے, جس طرح ان کائنڈ, لیکن طالبان کو کچھ نہیں جا سکتا. اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا, لیکن جو ڈالر میں ہی ہوتی ہے نا جو بھی ٹرانزیکشن وہاں پہ جائے گی, تو ڈالر میں جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو نیو یارک میں بینک ہوتے ہیں جو اس کو کلیئر کرتے ہیں ساری دنیا کے لیے. وہ بینک کہتے ہیں جی ہم تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, یہ بہت رسکی ہے. تو جب بینک نہیں چل رہا, جب وہاں کیش نہیں ہے, لیکوڈیٹی نہیں ہے, تو پھر کس طرح آپ آگے چل سکتے ہیں؟ سو یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجبور ہے ساری دنیا امریکہ کو دیکھنے پہ کہ آپ کوئی راستہ نکالیں وہاں بینک. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہونے والا ہے 27 اور 29 کو امریکہ, یورپی یونین اور طالبان کے درمیان, جو افغان وزارت خارجہ ہے ان کے درمیان, کیا اس میں یہ فارمولہ طے ہو جائے گا کہ افغانستان کے اندر کم از کم انسانی المیہ جنم لینے سے بچا جا سکے اور بینک ٹرانزیکشن کی اجازت مل سکتی ہے؟ جی یہ تو جی وہی بتائیں گے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تو یہی امید ہے کہ وہ رستہ کھلے. اور آپ طالبان کی بات دنیا کر رہی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں عام افغان جو ہے جس نے سردی کاٹنی ہے, کھانے کو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے 60% لوگ کھانا بورو کر رہے ہیں.